جہاز پر موجود تقریباً ہر مسافر ان بحری قزاقوں کی لوٹ مار کا شکار بنا تھا۔ راشد علی قزاقوں سے چھپتا ہوا نیچے بنے ہوئے تہخانے تک پہنچ گیا تھا اور اسے اس بات کا بالکل احساس تک نہ ہو سکا کہ وہ اس وقت ایک بہت بڑے خزانے کے قریب کھڑا ہے۔ تہخانے میں ایک جانب چھوٹی سی کھڑکی دکھائی دی جس پر ایک پر پڑپڑاتی فاختہ کی تصویر تھی اور اس پر کراس کا نشان بھی بنا تھا۔ اسے اس تصویر کے یہاں لگانے کا مقصد سمجھ نہیں آیا اور وہ بے خیالی میں چلتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ کر ٹھہر گیا۔ ابھی وہ غور سے اس تصویر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک جہاز کو ایک جھٹکا لگا۔ یوں محسوس ہوا جسے وہ پانی میں ڈوبنے کی تیاری کر رہا ہو، لیکن ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا اور پھر یکدم ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ یہ دیکھ کر راشد علی نے اس تصویر کو ہلکے سے دبایا تو وہ ایک ڈھکن کی مانند اوپر اٹھ گئی اور اس کے اندر ایک اور کمرہ بنا ہوا تھا جس میں جھانکنے سے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے اندر 6-7 جستی پیٹیاں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائی تاکہ اس کمرے کے اندر جانے کا کوئی اور راستہ مل سکے۔ جلد ہی اسے اپنے بائیں جانب اس طرح کا ایک دروازہ نظر آ گیا۔ اس نے اسے بھی اندر کی طرف دھکیلا تو وہ بھی ایک ڈھکن کی مانند اوپر اٹھ گیا۔ 2 فٹ چوڑا اور 6 فٹ لمبا ایک راستہ اب اس کمرے کی طرف جانے کے لیے بن گیا تھا۔ وہ اس میں داخل ہوا تو سب پیٹیوں پر قفل پڑے ہوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک پیٹی کا جائزہ لینا چاہا کہ اچانک جہاز ایک پینڈولم کی مانند ڈولنے لگا۔ اسے تجسس ہوا کہ پیٹیوں میں شاید کوئی خاص چیز بند ہے۔ انسانی فطرت دیکھیں کہ اسے اپنی جان بچانے کے بجائے پیٹی کھول کر دیکھنے کا شوق چرانے لگا۔ حالانکہ جس کسی کی بھی وہ پیٹیاں ہوں گی وہ بھی شاید اب تک اپنی جان بچانے کی فکر میں جہاز سے نیچے پھینکی جانے والی کشتی میں کود چکا ہوگا۔ راشد نے تھوڑی سی تلاش سے ایک لوہے کا موٹا ڈنڈا حاصل کر لیا اور اس کی 3-4 ضربوں سے تالا ٹوٹ کر لٹک گیا۔ اس نے ڈنڈا ایک طرف پھینکا اور پیٹی کا ڈھکن اوپر اٹھایا۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پیٹی لبالب سونے کی اشرفیوں، ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈھکن بند کیا اور دروازہ بند کر کے جلدی سے باہر نکل آیا اور سیدھا اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا جہاں اس کی بیوی اس کی منتظر تھی۔ اس نے تمام بات اسے بتائی اور وہیں رکنے کا کہہ کر خود جلدی سے کیبن سے باہر نکل آیا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا اور پھر جلد ہی اسے اپنے مطلب کے آدمی نظر آ گئے جن کی اسے تلاش تھی۔ اس نے 7-8 ملازموں کو دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا، جس میں یہ طے پایا کہ وہ ایک مضبوط کشتی کا بندوبست کریں گے اور اسے چپکے سے پانی میں اتار کر لوگوں کی نظروں سے بچا کر خزانے والی پیٹیاں جہاز سے دور لے جا کر کسی جزیرے پر چھپا دیں گے۔ اور کچھ ہی دیر میں ان ملازموں نے ربڑ کی ایک کافی بڑے سائز کی مضبوط کشتی رستوں کے ذریعے سمندر کے پانی میں اتار دی اور باری باری 6 پیٹیاں رسوں کی مدد سے کشتی میں اتارنے لگے۔ اس کام میں انہیں بمشکل 1-1.5 گھنٹہ لگ گیا ہوگا۔ جہاز پر ایک افراتفری کی سی کیفیت طاری تھی۔ ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی پڑی ہوئی تھی۔ اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خاموشی سے اپنا کام مکمل کر لیا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو سکی۔ پھر وہ سب بھی باری باری کشتی میں اترتے گئے اور جب تمام افراد کشتی میں پہنچ گئے تو وہ جلدی جلدی چپوں کو چلاتے ہوئے کشتی کو جہاز سے دور لے جانے لگے۔ اسی اسنا میں انہوں نے دیکھا کہ جہاز اب سامنے سے سمندر کے پانی کی جانب جھکنے لگا تھا، جس سے اس کے عرصے پر بھاگتے ہوئے افراد مکھیوں کی طرح سمندر کے کھارے پانی میں گرنے لگے اور جہاز لمحہ بلمحہ سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا اور وہ سب بے بسی کی تصویر بنے اسے دیکھ رہے تھے۔ جہاز کافی بڑا تھا، اس لیے اپنے وزن کی مناسبت سے تیزی سے غرق ہو رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سمندر ان کی نظروں کے سامنے اسے یوں نگل گیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اب وہ تھے اور ان کے سامنے بے قرار پھیلا ہوا سمندر تھا۔ انہوں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور کشتی کو بار بار چپوں کی مدد سے آگے دھکیلنے لگے۔ ملازموں نے یہ عقل مندی ضرور کی تھی کہ اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان جو کہ بند ڈبوں میں تھا وہ رکھنا نہ بھولے تھے۔ ایک گتے کے کارٹن میں بہت سے خوراک کے ڈبے اور کافی مقدار میں منرل واٹر کی بوتلیں تھیں۔ وہ چونکہ بحری جہاز کے ملازم تھے، اسی لیے سمندر میں کس چیز کی کب ضرورت پڑ جائے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ کشتی پانی کی لہروں سے کھیلتی ہوئی ایک جانب رواں دواں تھی۔ راشد علی نے اپنی بیوی کو بھی کشتی چلانے کا طریقہ سمجھا دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اس وقت سمندر میں ہے اور کسی بھی وقت نامساعد حالات کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے ہر کسی کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔
وہ کشتی چلانے والے ایک ملازم کے پاس آن کر بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ کیا خیال ہے ہم اس وقت کہاں ہیں؟ میرے خیال میں ہم کوکس آئلینڈ کی مغربی پٹی کے نزدیک سے گزر رہے ہیں۔ اس ملازم نے کمپاس پر نظریں جماتے ہوئے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ کوکس آئلینڈ، یہ کون سی جگہ ہے؟ راشد نے دوبارہ پوچھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بحری جہاز کے کپتان گزرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس جزیرے پر جا بجا مقناطیس کے پہاڑ ہیں، اور اگر بھولے بھٹکے سے کوئی جہاز اس جزیرے کے نزدیک سے گزرے تو وہ مقناطیسی پہاڑ اسے اس طاقت سے اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ وہ اتنی زور سے ان پہاڑوں سے ٹکراتا ہے کہ پاش پاش ہو جاتا ہے، اور لمحے بھر میں بھاری بھرکم جہاز ٹنکوں میں تبدیل ہو کر سمندر کے پانی پر بکھر جاتا ہے۔ اور اگر ہم بھی اب اس وقت کسی لوہے والی چیز میں سفر کر رہے ہوتے تو اس وقت تک ہماری ٹوٹی پھوٹی لاشیں سمندر کی مچھلیاں کھا رہی ہوتی۔ فائبر کی کشتی ہونے کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں۔ ملازم نے چپو چلاتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ اس کی یہ بات سن کر راشد علی حیرت اور دہشت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے ملازم کی بات سن کر اس پر فوراً یقین کر لیا، کیونکہ وہ ان راستوں پر آتا جاتا تھا، اس لیے غالباً جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوگا۔ اب رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور آسمان پر بادل چھانے لگے تھے۔ یہ لگ رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے موسلادھار بارش ہونے لگے گی۔ وہ اپنے بچاؤ کی ترکیب کرنے لگے، کھلی کشتی میں سوار، کھلے سمندر میں، اور اوپر سے بارش ان کے لیے کافی مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ بارش نہ برسے، اور شاید وہ گھڑی قبولیت کی ہوگی کہ اچانک ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی، اور پھر چند ہی منٹوں میں بادل یوں آسمان سے غائب ہو گئے جیسے وہ انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے آسمان پر نمودار ہوئے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور اطمینان سے بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.